نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے، جس رب نے بغیر ستونوں کے آسمانوں کو کھڑا کر دیا، جس رب نے پانی کی پشت پر زمین کو ٹھہرا دیا اور ہمارے لیے ہموار بنا دیا۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے کہ جس نے سورج چاند ستاروں کا نظام قائم کیا، اس مالک الملک کے لیے کہ جس رب نے ہمارے لیے لیل و نہار بنائے۔ درود و سلام بے شمار و لا تعداد تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار اللہ کی رحمتیں ہوں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، محدثین اور بزرگان دین پر کہ جنہوں نے اپنا تن من دھن دین پر قربان کر دیا۔ بھائیوں اور شرم و حیا سے لبریز میری معزز ماؤں بہنوں، جو قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، اس میں اللہ رب العالمین نے ایک بڑا اہم مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ مسئلے تو اس آیت میں 3 بیان ہوئے ہیں، لیکن ہم ایک مسئلے پر بات کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے مال میں سے نا ایک حصہ اللہ رب العالمین کا نکلوا لیا کریں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اللہ ان کا تزکیہ نفس فرما دے گا، اور جو ان کا باقی مال ان کے پاس رہے گا نا، اللہ اسے بھی پاک کر دے گا۔
اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وصلی علیہم، اے نبی ان کے لیے دعا بھی مانگا کر، ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کا ان کے لیے دعا مانگنا ان کے لیے سکون کا باعث ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ رب العالمین سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ پچھلا جو جمعۃ المبارک میں آپ کو شفاعت رسول کے حوالے سے نا میں نے چند باتیں عرض کی تھی کہ شفاعت کبریٰ کیا ہے، شفاعت صغریٰ کیا ہے، بتایا تھا کہ وہ کون سے خوش نصیب ہیں جنہیں نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی۔ آج قرآن کی اس آیت کی روح سے نا آپ کے سامنے ایسے لوگوں کا ذکر کروں گا جنہیں اللہ کے نبی کی دعا ملے گی، دعائے رسول پانے والے خوش نصیب لوگ۔ اللہ نے حکم دیا وصلی علیہم، اے نبی ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے۔ آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ ویسے تو ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ قرآن و سنت کا مطالعہ کریں نا، نبی علیہ السلام کے احادیث کا مطالعہ کریں، تو آقا علیہ السلام نے اللہ سے جو دعا بھی مانگی ہے میرے رب نے قبول فرما لی۔ آقا علیہ السلام نا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک صحابی خطبے کے درمیان سے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے مال مویشی مر رہے ہیں، فصلیں نہیں اگ رہی، اے اللہ کے رسول دعا مانگ دیں اللہ رب العالمین بارش نازل فرما دے۔ میرے آقا علیہ السلام نے خطبہ دیتے ہوئے یوں ہاتھ اٹھا لیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور اللہ سے دعا مانگی، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہ ہم پر بارش نازل فرما دے۔ وہ صحابی فرماتا ہے ابھی جمعہ ادا کر کے ہم مسجد سے باہر نہیں نکلے تھے کہ باہر تیز رو بارش ہو رہی تھی، پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی ہے۔ وہی صحابی دوسرا جمعہ آیا، نبی علیہ السلام پھر خطبہ ارشاد فرما رہے، کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اللہ کے رسول اب تو راستے ہی بند ہو چکے ہیں، اتنی بارش ہے کہ راستے بند ہو چکے، اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب بارش کی زیادتی کی وجہ سے لوگوں کا کاروبار بھی بند ہوتا جا رہا ہے، اب اللہ رب العالمین سے دعا کر دیں اللہ اس بارش کو ختم کر دے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نا باہر وضو کر کے مسجد کے صحن میں کھڑا تھا، نبی علیہ السلام نے یوں دعا کی اللہم حوا علینا ولا علینا۔ یہ نبی علیہ السلام نے دعا کی نا تو یہ انگلی کا اشارہ کر رہے ہیں، ایسے جدھر جدھر کو انگلی نبی علیہ السلام گھما رہے ہیں بادل اسی طرف جا رہے ہیں، حالانکہ صحابہ جمعہ پڑھ کے جب باہر نکلے تو دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی ہیں اللہ نے قبول کر لی۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے لیے نبی علیہ السلام نے دعائیں مانگی ہیں۔ میرے بھائی آج میں ایسے ہی چند خوش نصیب لوگوں کا ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے نا آپ کے سامنے صحابہ جو نبی کے دائیں بائیں بیٹھا کرتے تھے، نبی کے سامنے بیٹھ کر علم حدیث حاصل کرنے والے، آقا علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کرنے والے، نبی علیہ السلام نے کن کن کو دعائیں دی ہیں؟ میرے بھائیوں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو کا معنی نا بڑے معنی ہیں بکر، ابو بکر کے، لیکن ایک ابو بکر کا معنی ہے، ابو کا معنی ہوتا ہے والا، بکر کا معنی ہے پہلا، پہلے نمبر والا۔
تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر والے ہیں، تو سب سے پہلے نمبر والے کی بات کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا صحابہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک طرف سے تہ بند اٹھایا ہوا یہاں تک کہ دایاں گھٹنا نظر آ رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی نظر پڑی نا جب مسجد میں داخل ہوئے، فرمایا لگتا ہے تمہارا یار کسی سے لڑ کر آ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام دیکھیے کہ کتنا زیادہ جانتے تھے سیدنا صدیق اکبر کو۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا جب ابو بکر غصے میں ہوتا ہے نا تو دائیں طرف سے تہ بند اوپر اٹھا لیتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس آئے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت صحیح بخاری کے اندر ہے، آ کر نا کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کے ساتھ میری تھوڑی سخت کلامی ہو گئی، میری زبان سے ایک سخت جملہ نکل گیا، مجھے بعد میں پچھتاوا ہوا، میں نے کہا عمر یار مجھے معاف کر دے۔ عمر نے کہا میں نے نہیں کرنا۔ تو اللہ کے رسول آپ کے حضور میں آ گیا ہوں کہ عمر مجھے معاف نہیں کر رہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کو جمع کرو مسجد میں۔ صحابہ جمع ہو رہے ہیں، اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نا یہ احساس ہوا کہ یار ابو بکر نے اگر معافی مانگی تھی مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا۔ مسجد میں گئے، ان کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پتہ چلا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر نہیں ہے۔ سیدھے مسجد میں آئے تو مسجد میں دیکھا کہ صحابہ جمع ہو رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے سامنے ابو بکر بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر کو دیکھ کر نا نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک غصے سے متغیر ہو گیا، منبر پر کھڑے ہو گئے۔ تو جب حضرت ابو بکر نے دیکھا نا کہ نبی علیہ السلام غصے میں آگے ہیں، تو یہ خیال آیا کہ عمر کے خلاف نبی علیہ السلام دعا نہ کر دے۔ فوراً دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، 2 مرتبہ یہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلطی تو میری ہی تھی، میری غلطی ہے، عمر کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جب میں نے نبوت کا دعویٰ کیا نا تم تمام نے مجھے جھٹلا دیا ہے، صرف یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول تو وہ ابو بکر نے کہا تھا۔ فرمایا تم سب نے میری تکذیب کی، ابو بکر نے میری تصدیق کی۔ اور فرمایا لوگو تم آج میری خاطر میرے دوست کو معاف نہیں کر دیتے۔ اور ساتھ نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ حضرت ابو بکر کے لیے دعا کی، اللہم اغفر لأبی بکر ثلاثا۔ نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ کہا اللہ ابو بکر کو معاف فرما دے، اللہ ابو بکر کو معاف فرما دے۔ میرے نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ اپنے یار کے لیے دعا کی ہے۔ اس کے بعد صحابہ فرماتے ہیں کبھی بھی کسی نے حضرت ابو بکر کو تنگ نہیں کیا، کبھی بھی کسی صحابی نے ایسے نہیں کیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی ہو۔ میرے بھائیوں دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق ہیں، انہیں بھی نبی علیہ السلام کی دعا ملی ہے۔ نبی علیہ السلام نے نا صحیح ابن حبان کی روایت ہے، فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے خصوصی طور پر عزت عطا فرما دے۔ یہ نبی علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں حضرت عمر کے لیے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں اللہ کی قسم جب سے حضرت عمر اسلام لائے ہیں اسلام کو عزت ہی ملتی چلی گئی ہے۔ مانگے تھے نا اسلام کے لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین بعمر بن الخطاب وعمر بن الحشام، اے اللہ اسلام کو 2 آدمیوں کے ذریعے محبت دے دے، ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہے، اگر عمر بن خطاب پسند ہے بأحب الرجلین بعمر بن الخطاب، اللہ اگر تیری محبت زیادہ عمر بن خطاب سے ہے تو اے اللہ عمر کو اسلام کی عزت کا سبب بنا دے۔ اگر عمر بن حشام یعنی جو جسے ابو جہل کہتے ہیں، اللہ اگر ابو جہل سے تیری محبت ہے تو ابو جہل کو پھر
اسلام کی عزت کا سبب بنا دے۔ یہ دعا میرے نبی علیہ السلام نے پیر والے دن کی ہے، بدھ والے دن حضرت عمر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ نے حضرت عمر کو اسلام کی عزت کا سبب بنا دیا۔ اسی لیے تو جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے نا، نبی علیہ السلام نے پھر خصوصی دعا دی کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، اے اللہ خصوصی طور پر عمر بن خطاب کو اسلام کی عزت کا سبب بنا دے۔ میرے بھائیوں، حضرت عثمان بن عفان تیسرے نمبر پر، یہ میں جلدی اس لیے کر رہا ہوں، تھوڑی ایک ایک فضیلت، ایک نبی علیہ السلام کی دعا سنا کرنا میں آگے جانا چاہتا ہوں۔ کیا ہمارے لیے بھی نبی علیہ السلام نے دعائیں مانگی ہیں؟ اتنا شفیق نبی ہے، اتنا دل کے اندر درد ہے امت کا، قیامت تک آنے والی اپنی امت کے لوگوں کے لیے دعائیں مانگ کر گیا ہے وہ نبی۔ یہ صحابہ تو آقا کے دائیں بائیں بیٹھا کرتے تھے نا، نبی علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے، نبی علیہ السلام کی شفقت کو خوب حاصل کرتے۔ اللہ کی قسم اس نبی علیہ السلام کی شفقت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ آقا علیہ السلام اپنی قیامت تک آنے والی امت کے لوگوں کے لیے دعائیں مانگ کر چلے گئے ہیں۔ آج میں اور آپ بھی نبی علیہ السلام کی دعائیں حاصل کر سکتے ہیں، مگر کیسے، وہ آگے چل کر بتاتا ہوں۔ پہلے آئیے چند صحابہ کے بارے میں جو دعائیں مانگی ہیں وہ بتا دوں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ مجمع الزوائد کے اندر یہ روایت ہے، المنتخب کے اندر بھی آتی ہے یہ روایت۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم اغفر لعثمان ما اقبل و ادبر ما اسر و اجہر ما اخفا و اعلنا، اے اللہ عثمان کے سارے گناہ معاف کر دے، اللہ جو اس سے اعلانیہ ہوئے یا پوشیدہ ہوئے ہیں، اللہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے گناہ معاف کر دے، اللہ چاہے وہ تنہائی میں ہوئے ہیں یا یاروں میں ہوئے ہیں، اللہ عثمان کے سارے گناہ معاف کر دے، چاہے وہ عثمان کو گناہ یاد ہے یا یہ بھول گیا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے لیے دعائیں فرما رہے۔ ایک اور موقع پر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ عثمان، رحم اللہ عثمان، اللہ عثمان پر رحم فرما دے، اللہ عثمان پر رحم فرما دے کہ آسمان کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ میرے بھائی کتنا خوش نصیب ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا کہ اللہ اس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اس کے سارے گناہ معاف کر دے۔ ایک اور جگہ پر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ عثمان پر رحم فرما، اس کے گناہ معاف کر دے، اے اللہ اس سے فرشتے حیا کرتے ہیں اور اس نے جیش الاسرہ کو تیار کیا ہے۔ یہاں بھی حضرت عثمان کو میرے نبی علیہ السلام نے دعا دی۔ چوتھے نمبر پر سیدنا علی المرتضیٰ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت علی کے پاس گئے، دیکھا سیدنا علی بیمار ہیں، نبی علیہ السلام نے محبت برے انداز میں اپنا برکت والا نبوت والا ہاتھ سیدنا علی کے مبارک سینے پر رکھا اور یہ دعا دی اللہم اشفہ اللہم عافہ، اے اللہ علی کو مکمل شفا دے دے، وعافہ اسے عافیت دے دے۔ میرے بھائیوں عافیت اللہ سے مانگا کریں۔ عافیت کہتے ہیں کہ بیماری کے بعد بیماری کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے، ایسی بیماری ختم ہو کہ اس کے بعد دوبارہ وہ بیماری نہ لگے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کے لیے شفا بھی مانگی، عافیت بھی مانگی، اور اتنی محبت کا اظہار فرمایا۔ پھر آیا عیادت کرنے تو دیکھا حضرت علی کچھ بہتر ہیں، فرمایا علی آؤ باہر چلتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام چلتے چلتے ایک انصاری کے باغ میں چلے گئے، انصاری کو بڑی خوشی ہوئی، کھجوروں کا خوشہ توڑا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے جب کھانا شروع کیا حضرت علی نے بھی کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، نبی علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا، روک دیا، فرمایا علی آج ہی تو ٹھیک ہوئے، تمہیں یہ کھجوریں اچھی نہیں ہیں،
ابھی نہ کھاؤ ان کھجوروں کو۔ صحابی گھر میں گیا، جلد از جلد انہوں نے جو کا، چقندر کا اور مکھن کا نا حلوہ بنایا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ تو حضرت علی بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں یہ میں کھاؤں گا نبی علیہ السلام پھر نہ روک دیں۔ تو بیٹھے نبی علیہ السلام مسکرائے، فرمایا علی یہ کھاؤ، یہ تیرے لیے بہتر ہے اور تیرے دل کو جلا بخشے گا۔ تو قربان جائیں، میرے نبی علیہ السلام نے دین سکھانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو حکمت بھی سکھائی ہے، لوگوں کو طب بھی سکھائی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کے نا ایسے فرمودات پر کافی علماء نے کام کیا ہے۔ طب نبوی کے نام سے بے شمار کتابیں بازار میں آئی ہوئی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کن چیزوں کا حکم دیا اور کن کے کھانے سے منع کیا، کس حالت میں، کس بیماری میں وہ چیزیں نہیں کھانی چاہیے۔ اور قربان جائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں دین بھی سکھا گئے، دنیا بھی سمجھا گئے۔ میرے بھائیوں، آئیے آگے نبی علیہ السلام نے حضرت حسنین کریمین کو بھی دعائیں دی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ اسی طرح حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو نبی نے اٹھایا ہوا ہے اور فرما رہے ہیں اللہ ان دونوں سے میں محبت کرتا ہوں تو ان دونوں پر رحم فرما۔ اللہ جو ان دونوں سے محبت کرے اللہ تو ان سے بھی محبت فرما۔ میرے بھائیوں، صحابہ سے، اہل بیت سے محبت کیا کریں، صحابہ سے بھی، اہل بیت سے بھی۔ ان کی محبت نبی علیہ السلام نے ایمان کا معیار قرار دیا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے لیے پانی بھر کر رکھا۔ آقا علیہ السلام نے انہیں دعا دی اللہم علمہ الکتاب والتاویل، اے اللہ عبداللہ بن عباس کو قرآن کا بھی علم عطا فرما دے، قرآن کی تفسیر کا بھی علم عطا فرما دے۔ نبی علیہ السلام نے قرآن کا علم کے لیے بھی دعا مانگی، قرآن کی تفسیر کے لیے بھی دعا مانگی۔ پھر آج عبداللہ بن عباس کو حبر الامہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سب سے بڑے مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی مجمع الزوائد کے اندر روایت ہے، دیکھا نا میں غریب آدمی ہوں، چند کھجوریں ایک تھیلے کے اندر نہ بھر کر لے آئے، اللہ کے رسول میری ان کھجوروں کے لیے دعا ہی فرما دے۔ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، فرمایا ابو ہریرہ اس تھیلے کو کھولنا نہیں ہے، جتنی ضرورت ہو ہاتھ ڈال کر نکال لیا کرنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں انہیں کھاتا رہا، لوگوں پر صدقہ کرتا رہا، بلکہ ایک مرتبہ تو مسکین اور غریب لوگ میرے پاس آ گئے، 150 کلو کھجوروں کو میں نے اللہ کے راستے میں اس سے نکال کر صدقہ کیا ہے۔ جب یہ بیان کیا نا صحابہ نے کہا ابو ہریرہ اس تھیلے میں حدیثیں کتنی تھی؟ جب نبی علیہ السلام کے پاس دعا کے لیے آئے تھے فرمانے لگے 9 کھجوریں یا 11 کھجوریں میں نے اس تھیلے میں ڈال کر نبی کے پاس آیا تھا۔ 150 کلو کھجوریں نکال کر صدقہ کی۔ پھر نبی علیہ السلام کا دور گزر گیا، آپ استعمال کرتے رہے، ابو بکر کا دور آیا، گزر گیا، آپ اسی تھیلے سے نکال کر کھاتے رہے، صدقہ کرتے رہے، جہاد فنڈ دیتے رہے، مسکینوں یتیموں پر خرچ کرتے رہے۔ حضرت عمر کا دور آیا، 10 سالہ دور گزر گیا، اسی تھیلے سے کھجوریں استعمال کرتے رہے۔ حضرت عثمان کا دور آیا، 12 سالہ دور گزر گیا، اس تھیلے سے کھجوریں نکال کر استعمال کرتے رہے ہیں۔ فرمایا جس دن حضرت عثمان کو شہید کیا گیا نا، پریشانی کے عالم میں وہ تھیلا مجھ سے گم گیا، پتہ نہیں وہ کدھر چلا گیا، لیکن اتنا عرصہ اس سے کھجوریں نکال کر خود بھی کھائی، اہل خانہ کو بھی کھلائی، صدقہ بھی کی، اس کے بعد اس جہاد فنڈ میں بھی دی۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم کبھی بھی اس تھیلے میں کمی واقعہ نہیں ہوئی۔
میرے بھائیوں یہ میرے نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت تھی، دعا کی کہ اللہ ابو ہریرہ کی کھجوروں میں برکت ڈال دے۔ سالوں کے سال گزر گئے، منوں کی من کھجوریں نکلتی رہی، لیکن ان 11 کھجوروں میں کمی میرے رب نے نہیں آنے دی۔ حضرت ام سلیم آ گئی، اللہ کے رسول یہ آپ کا خادم انس بن مالک ہے، روایت صحیح بخاری کے اندر، اللہ کے رسول ان کے لیے دعا فرما دیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم اکثر مالہ و ولدہ و ادخلہ الجنہ، اے اللہ انس کے مال کو زیادہ کر دے، اللہ انس کے مال کو زیادہ کر دے، اولاد کو زیادہ کر دے، عمر کو زیادہ کر دے، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، اور اللہ انس کو جنت عطا فرما دے۔ حضرت انس فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت تھی کہ اللہ نے مال اتنا دے دیا، میرے 2 باغ تھے کھجوروں کے مدینہ میں، سارے صحابہ کے باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے تھے، سیدنا انس بن مالک کے باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت، وَأَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، اللہ نے اولاد کے اندر اتنی برکت دی ہے، فرماتے جامع ترمذی کے اندر آتی ہے، اس روایت کی شرح جو امام ابن عسقلانی فتح الباری کے نام سے بخاری کی شرح لکھی ہے، اس روایت لائے ہیں اللہ نے اولاد اتنی عطا فرمائی، 100 بیٹے پوتے پوتیاں اپنے ہاتھوں سے دفن کیے ہیں، 100 جو زندہ تھے وہ علیحدہ۔ میرے بھائیوں اسی طرح اللہ نے عمر اتنی عطا فرمائی، 103 سال کی عمر کے اندر آپ فوت ہوئے ہیں، اور فرمایا کرتے تھے تینوں دعائیں میرے رب نے مجھے دنیا کے اندر دکھا دی، مال بھی زیادہ، اولاد بھی زیادہ، رزق بھی زیادہ، عمر بھی زیادہ۔ فرمایا آخری دعا جو نبی علیہ السلام کی تھی، وَأَدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، اللہ اسے جنت بھی عطا فرما دے۔ فرماتے اللہ کی قسم یہ میرا ایمان ہے، ادھر انس کی جان نکلے گی، ادھر میرا رب جنت بھی عطا فرما دے گا۔ میرے بھائی نبی علیہ السلام کی دعا، میرا رب دعا جو بھی رب کے حضور دعا کی اللہ نے قبول فرما دی۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اے نبی ان کے لیے دعائیں کیا کر، ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کا دعا کرنا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے نبی علیہ السلام نے دعا کی، اللہم اسقی لعبد الرحمن بن عوف من سلسبیل الجنہ، اے اللہ عبد الرحمن بن عوف کو سلسبیل کے چشموں میں سے پانی پلا۔ طبقات ابن سعد کی روایت ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ مدینے کے اندر آیا، 1000 اونٹوں پر مشتمل اناج آیا نا، مدینے کی زمین تھرانے لگی۔ حضرت عائشہ نے اپنی لونڈی سے یا غلام سے پوچھا یہ مدینے کی زمین تھرا کیوں رہی ہے؟ بتایا گیا عبد الرحمن بن عوف کا 1000 اونٹوں سے بھرا لدا ہوا قافلہ مدینہ میں پہنچا ہے، اس وجہ سے مدینے کی زمین تھرا رہی ہے۔ تو امی عائشہ صدیقہ نے فرمایا مجھے نبی علیہ السلام کا وہ فرمان یاد آ گیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف کو جب اللہ فرمائیں گے نا عبد الرحمن بن عوف جنت میں داخل ہو جا، تو عبد الرحمن بن عوف بچوں کی طرح ٹھکیلیاں کرتے ہوئے اچھلتے کودتے ہوئے اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ وہ غلام بھاگا جا کر حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بتایا کہ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ نے یہ حدیث بیان کی ہے، اونٹوں کا قافلہ وہیں پر چھوڑا، نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ لعیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور آئے، امی جان کے یہ الفاظ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے ہیں، فرمایا جی جی بیٹا، نبی علیہ السلام نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ عبد الرحمن بن عوف کو جب اللہ فرمائے گے نا عبد الرحمن میری جنتوں میں داخل ہو جا، عبد الرحمن اچھلتے کودتے ہوئے اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔
فرمایا امی جان گواہ ہو جائے، میں نے 1000 کا 1000 اونٹ غلے سمیت اللہ کے راستے میں قربان کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کی دعائیں پانے والے صحابہ بے شمار ہیں، لیکن میں اس امت کو جو دعائیں دی ان کی طرف بھی آنا چاہتا ہوں۔ آخری حدیث سنا کر میں پھر امت کی طرف آتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم اغفر للانصاری ولی ابناء الابنائی ولی ابناء الابنائی، اے اللہ انصار کو بخش دے، انصار کے بیٹوں کو بخش دے، اللہ ان کے بیٹوں کے بیٹوں کو بھی بخش دے۔ 3 پیڑھیوں کے لیے میرے نبی علیہ السلام نے انصار کے لیے دعا مانگی، پھر آقا علیہ السلام نے سیدنا معاویہ کے لیے دعائیں مانگی، اللہم ہادیا و مہدیا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے۔ ہادی کہتے ہیں جو خود ہدایت پر گامزن ہو، مہدی کہتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ لوگوں کو ہدایت دے۔ میرے نبی نے سیدنا معاویہ کے لیے بھی دعائیں مانگی ہیں۔ میرے بھائیو، آج میڈیا پر اکثر ناہنجار قسم کے لوگ سیدنا معاویہ پر، سیدنا ابو سفیان پر، سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہم پر، ان تمام حضرات پر، بنو امیہ پر یہ تبرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی یہ دعویٰ کہ حضرت ہندہ نے حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبا لیا تھا، اس لیے ان کا اسلام بھی ایسا ہی تھا۔ میرے بھائیوں سن لیجئے، تمام صحابہ اکثریت ایسی تھی جنہوں نے اسلام میں داخل ہونے سے پہلے ان سے گناہ ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام کے خلاف جہاد کیا، نبی علیہ السلام کے خلاف انہوں نے جنگ کی، آقا علیہ السلام ان جنگوں میں زخمی ہوئے، جیسا کہ غزوہ احد لے لیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پیچھے سے حملہ کیا، ان کی جو فتح تھی مسلمانوں کی شکست کے اندر بدل گئی، نبی علیہ السلام کا مبارک چہرہ زخمی ہو گیا، دندان مبارک شہید ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، کیا اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وجہ سے اسلام قبول نہیں ہے؟ حضرت ہندہ، پہلی بات تو یہ ہے جتنی بھی روایتیں ہیں یہ کلیجہ چبانے والی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ کر کے انہیں پرو کر گلے میں ڈالنے والی، یہ ساری تاریخی روایتیں ہیں۔ حدیث کے اندر کوئی ایک روایت بھی ایسی صحیح سند سے نہیں ہے کہ حضرت ہندہ نے یہ کام کیا ہو۔ اور پھر اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ کام ان سے ہوا ہے، تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے پہلے گناہ سارے میرے رب نے معاف فرما دیے ہیں۔ کیوں؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کہ اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ لوگوں آج سن لیجئے، صحیح بخاری کی روایت ہے، جب حضرت ہندہ مسلمان ہوئی تو قسم اٹھا کر کہا اللہ کے رسول آج سے پہلے آپ کی ذات سے سب سے زیادہ نفرت تھی، لیکن آج آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ کا شہر سب سے زیادہ برا لگتا تھا، آج سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ کا خیمہ سب سے برا لگتا تھا، آج سارے خیموں سے بڑھ کر محبوب ہے۔ آگے سے میرے نبی نے بھی قسم اٹھا کر جواب دیا، اللہ کی قسم اے ہندہ، میرا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، سب سے پہلے میں تمہارے سب سے زیادہ برے، سب سے زیادہ تم مجھے لگتے تھے، اور آج کے بعد سب سے زیادہ محبوب بھی تم ہی مجھے لگتے ہو۔ یہ گھرانہ، اسی لیے نبی علیہ السلام جب فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل ہوئے، ایک اعلان یہ بھی کیا تھا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہے، اس کے خلاف کوئی تلوار نہیں اٹھائی جائے گی، کوئی اس کے خلاف لڑائی نہیں کی جائے گی، قتل نہیں کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہندہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اکثر زبان درازیاں کی جاتی ہیں۔ آئیے، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، نبی علیہ السلام کا وہ صحابی جو صحیح بخاری مسلم کے اندر روایتیں ہیں، آیا نبی کے پاس آ کر اسلام سیکھا اور جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم نہ ان چیزوں سے میں نہ زیادتی کروں گا، نہ ان چیزوں میں کمی کروں گا۔ گیا اونٹنی پر بیٹھا، اونٹنی کا پاؤں جو ہے چوہے نے جو بل بنائی تھی اس میں آیا، صحابی گردن کے بل گرا، گردن ٹوٹ گئی۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے کوئی جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو۔ ہمارا ایمان عقیدہ یہ ہے کہ جس نے نبی علیہ السلام کے چہرے کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، اس کے بعد ایمان کی حالت میں وہ فوت ہو گیا، اس نے چاہے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، کوئی نیک عمل ابھی تک نہیں کیا، نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھا، آقا علیہ السلام کی صحبت بھی حاصل نہیں کی، کلمہ پڑھ کر یہ جا رہا ہے، ایمان کی حالت میں موت آئی ہے، نبی علیہ السلام فرما رہے جس نے کوئی جنتی دیکھنا ہے اسے دیکھ لو۔ ابو سفیان اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی علیہ السلام کے قدم سے قدم ملا کر انہوں نے جہاد بھی کیا ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ غزوہ طائف لڑ رہے ہیں۔ طبقات ابن سعد کی روایت ہے محاصرہ کیا ہوا ایک تیر آیا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں لگتا ہے، آنکھ کا ڈیلا لٹک کر رخسار پر آ گیا، ہاتھ رکھا ہوا نبی کے پاس آئے، اللہ کے رسول دعا کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو سفیان اگر میں دعا کروں گا اللہ شفا دے دے گا، لیکن اگر تو صبر کرے تیرے لیے جنت ہے۔ اس ڈیلے کو پکڑ کر کھینچ دیا، تسمے کو کاٹ دیا، فرمایا اللہ کے رسول ایسی آنکھ کی ضرورت نہیں ہے جو میرے اور جنت کے درمیان رکاوٹ بن جائے۔ میرے بھائیو ہاں نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی، جہاد کیا، آقا کا دفاع کیا، علائے کلمت اللہ کو بلند کرتے رہے ہیں۔ آج ظالموں ان کے خلاف بکواس کرتے ہو، آج ان ہستیوں کے خلاف بولتے ہو۔ جس نے نبی کا چہرہ ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں دیکھا اللہ نے تو اس پر آگ کو حرام کر دیا۔ یہ تو ان میں ایک نبی علیہ السلام کا سالہ ہے، ایک نبی کا سسر ہے، اور میرے نبی نے فرمایا جو میرے سسرال والوں سے بغض رکھتا ہے، ان کو تبرہ کرتا ہے، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، میری بھی لعنت ہے، تمام انبیاء اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور کائنات کے تمام ایمان والوں کی بھی لعنت ہے۔ میرے بھائیوں نبی علیہ السلام کی دعائیں پانے والوں میں سیدنا معاویہ کا نام بھی آتا ہے۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ جو شادی کرتا نا نبی علیہ السلام اسے دعا دیتے بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ میرے بھائیو آج بھی اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی شادی کرے اسے یہ دعا دیا کرو جو نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو سکھائی ہے۔ کیوں؟ یہ میرے نبی علیہ السلام کی دعا ہے۔ اسی طرح میرے نبی علیہ السلام کی دعا ہر وہ بندہ لے سکتا ہے۔ فرمایا رحم اللہ امرأن قبل اربع صلاۃ العصر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بندے پر رحم فرما دے جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے۔ آج نبی علیہ السلام ہمیں بھی دعا دے گئے ہیں، آئیے لینے والے بنے، عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھا کریں، نبی کی دعا حاصل کریں۔ اسی طرح میرے نبی علیہ السلام نے دعا دی ہے اپنے ہر اس امتی کو، فرمایا اللہم مرشد الائمتی وَاللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ۔ اے اللہ میری امت کے اماموں کو ہدایت دے دے، اللہ میری امت کے مؤذنوں کو بخش دے۔ او میرے بھائیو سن لیجئے، اپنی اولادوں کو قرآن پڑھائیے، اپنی اولادوں کو حدیث کا علم سکھائیے۔ جو لوگ مصلی رسول پر کھڑا ہوتا ہے میرے نبی نے اسے دعا دی ہے اللہ میری امت کے اماموں کو ہدایت دے دے۔ جو بندہ آ کر اذان دیتا ہے میرے نبی نے اسے بھی دعا دی ہے کہ اللہ مؤذنوں کو بخش دے۔ میرے بھائیو آج آپ بھی بخشش کے حقدار بن سکتے ہیں، اذان دے کر، اذان سیکھ کر اذان کو دیا کریں، کیونکہ جو مؤذن ہے نا نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے 12 سال اذان دی اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گا، جنت واجب ہو جائے گی۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہے اذان دینے میں پہلی صف میں کھڑا ہونے میں کتنا اجر ہے، اگر تمہیں پتہ چل جائے تم اذان کے لیے اور پہلی صف میں کھڑا ہونے کے لیے قرعہ ڈالا کرو۔ تو میرے بھائیو اذان دیا کریں، خود بھی سیکھیں، اپنی اولادوں کو بھی اذان سکھائیں تاکہ آپ بھی نبی علیہ السلام کی دعا حاصل کر سکیں۔ اسی طرح میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں لین دین میں نرمی کرنے والا ایک بندہ نا بنو اسرائیل کا فوت ہوا، فرشتوں نے کہا تجھے کوئی اپنی نیکی یاد ہے؟ کہنے لگا ہاں
میں لین دین کے اندر اور تقاضا کرتے وقت بڑا نرمی کا انداز اپنایا کرتا تھا۔ اگر کوئی غریب ہوتا نا اسے مہلت دے دیتا، زیادہ ہی غریب ہوتا اللہ کے لیے معاف کر دیتا۔ میں نے اپنے غلاموں کو کہہ رکھا تھا کبھی بھی کسی سے سختی سے مطالبہ نہیں کرنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ تو میری صفت تھی رحم کرنا، اے میرے بندے تو کرتا رہا ہے، جا میں نے تجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ لین دین کے اندر نرمی کرنا یہ میرے بھائیوں ایسا عمل ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ ہر اس بندے پر رحم کرے جو لیتے وقت نرمی کرتا ہے، دیتے وقت نرمی کرتا ہے۔ یہ میرے دکاندار بھائی غور سے سنے، سودا بیچتے وقت، سودا خریدتے وقت، تقاضا کرتے وقت جو نرمی کا انداز اپناتے ہیں، میرے نبی انہیں بھی دعا دے گئے، فرمایا اللہ تم پر رحم کرے۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے جلد 6 کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں جو تمہاری دکان سے سودا لے جائے، گھر میں گیا پسند نہیں آیا واپس لے آیا، بھائی مجھے یا میرے گھر والوں کو یہ چیز پسند نہیں ہے واپس کر لیجئے۔ جو بندہ واپس کر لیتا ہے ایسے دکاندار کو نبی نے دعا دی ہے، فرمایا رحم اللہ امرأن، اللہ ایسے بندے پر بھی رحم فرمائے۔ آئیے نبی کی آپ دعا لے سکتے ہیں سودا واپس رکھ کر، جو بندہ بھی نبی علیہ السلام کی دعا لینا چاہے وہ لے سکتا ہے۔ اسی طرح آخری حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم بارک فی بکور امتی، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت نازل فرما۔ صبح کا وقت برکت والا اٹھا کریں نماز کے لیے۔ میرے بھائیوں جو بندہ صبح کے وقت جو کہتا ہے نا میں بڑا غریب ہوں، میری دکان نہیں چلتی، تجارت میں منافع نہیں آتا، وہ صبح صبح جا کر اپنی دکان کھول لے۔ نبی علیہ السلام نا جب بھی کوئی قافلہ روانہ کرتے فجر کی نماز کے بعد ترتیب دیتے۔ اسی طرح سیدنا صخر بن وداع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بڑا غریب تھا، جب نبی علیہ السلام کی یہ حدیث پہنچی نا اللہم بارک فی بکور امتی، اللہ نے میری امت کی صبح میں اللہ برکت نازل فرما دے، میں نے صبح صبح کاروبار کرنا شروع کر دیا۔ کہتے چند ماہ گزرے تھے اللہ نے میرا شمار امیر ترین لوگوں میں کرنا شروع کر دیا۔ میرے بھائی اگر دکاندار ہیں، تاجر ہیں، صبح صبح یہ نہیں 10 بجے تک سوئے رہے، آج ہماری کیفیت یہی ہے۔ آج نبی علیہ السلام کے فرمان کو، نبی علیہ السلام کی تعلیم کو غیروں نے اپنایا، آج ان کے ملک ترقی کر رہے ہیں، ان کی تجارتیں بڑی ہوئیں، اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ رات لیٹ تک دکانیں کھلی، صبح 10 بجے 11 بجے 12 بجے مارکیٹ کھلتی ہیں ہماری، اور اسی لیے برکتوں کو اٹھا لیا گیا۔ آج گھروں میں برکتیں نہ ہونے کا سبب یہ ہے تو سویا رہتا ہے، سورج نکل آتا ہے، شیطان آ کر تیرے ناک میں تیرے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، اللہ کے ہاں سارے دن کے لیے تو منحوس لکھ دیا جاتا ہے۔ کیسے تیرے گھر میں برکت نازل ہو؟ تو سویا ہوا، تو اٹھ کر مسجد میں آ گیا، تیری بیوی سوئی ہوئی ہے، تو نے کبھی پوچھا ہے اس کہ کیوں سوئی ہوئی ہے؟ تیرے منہ کے اندر یا تیرے کان کے اندر یا تیرے ناک کے اندر شیطان نے پیشاب کر دیا ہے، سارے دن کے لیے جو عورت منحوس لکھ دی جائے۔ میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، غور سے سن لیں، توجہ سے سن لیں، میرے یہ بھائی بھی، میرے بزرگ بھی، میری مائیں بہنیں بھی، جو سویا رہے اللہ رب العالمین کے ہاں سارے دن کے لیے منحوس لکھ دیا جاتا ہے، اور جو اٹھے نا فجر کی نماز پڑھے، پہلا انعام یہ ہے اللہ کی برکت ملتی ہے، دوسرا انعام یہ ہے رزق اللہ بڑھا دیتے ہیں، تیسرا انعام یہ ہے سارے دن کے لیے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، چوتھا انعام یہ ہے جو بندہ 40 دن تک فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے میرا رب اسے نفاق اور جہنم سے بری کر دیتا ہے، پانچواں انعام یہ ہے فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے والے بندے کو اللہ آدھی رات کے قیام کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں آج میں اور آپ بھی نبی علیہ السلام کی دعائیں لے سکتے ہیں، جو میں نے یہ 7 اعمال بیان کیے ہیں ان کے ذریعے دعا ہے اللہ رب العالمین جو کچھ سنایا ہے میرا رب ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ